محترم ناظرین، میں مسلسل آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی وضاحت لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اور آج بھی ایک آیت کی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ جس آیت کو دلیل بنا کر کچھ کم پڑھے لکھے لوگ مسلمانوں کو کلمہ گو مشرک کہتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے والا مشرک کہتے ہیں۔ آیت کون سی ہے؟ آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو انہی کے لیے بے خوفی ہے اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام پر بڑی دشوار گزری۔ صحابہ اکرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ تو ظلم کرتا ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے یہ معنی مراد نہیں ہے۔ کیا تم نے حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کے متعلق یہ قول نہیں سنا کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے؟ تو حدیث رسول کی روشنی میں یہاں آیت کریمہ کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لایا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اب جاہلوں نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ دیکھو، ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی مسلمان ایمان لانے کے بعد بھی شرک کر سکتا ہے، یہ مطلب انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ نہ تو قرآن میں ہے، نہ جو ہے حدیث میں ہے، یہ محض ان کا اپنا خیال ہے، اپنا وہم ہے جس کو وہ لوگوں کے درمیان پیش کر رہے ہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں موجود ہے سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1151 کہ آدمی کے دل میں بیک وقت کفر اور اسلام جمع نہیں ہو سکتے، یعنی بندہ یا تو کافر ہوگا یا پھر مسلمان ہوگا۔ بندہ مسلمان بھی ہو اور مشرک بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کفر اور اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1344 میں موجود ہے۔ تو یہ تو ہوا جاہلوں کے خیال کا جواب۔ اب اس مسئلے کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ آیت کریمہ میں جو شرک کی ملاوٹ کا بیان ہے اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرک کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک شرک جلی اور دوسرا شرک خفی۔ شرک جلی کی ملاوٹ ایمان کے ساتھ ہونا یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ شرک جلی کی ملاوٹ ایمان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، شرک خفی کی ملاوٹ ایمان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری کو اور اعمال کا دکھاوا کرنے کو۔ لہٰذا شرک جلی کی ملاوٹ ایمان کے ساتھ ہونا یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 5332، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک اور مخفی خواہش کا اندیشہ ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، البتہ وہ پتھر، صنم، چاند اور سورج کی پوجا نہیں کرے گی، مگر وہ اپنے اعمال کا دکھاوا کرے گی، یعنی شرک خفی کرے گی، جس کو شرک خفی کہتے ہیں، یعنی اپنے اعمال کا دکھاوا کرے گی، اور شرک جلی نہیں کرے گی۔ شرک جلی کا ایمان کے ساتھ مل جانا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ جیسا کہ حدیث رسول صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7437 میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ امت غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گی، کسی صورت نہیں کرے گی، کسی حال میں نہیں کرے گی۔ تو جب رسول اللہ فرما دیں کہ یہ امت غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گی، یہ امت شرک پر جمع نہیں ہوگی، تو کوئی گمراہ ہمیں یہ سمجھائے کہ امت شرک کر رہی ہے تو ہم گمراہوں کی باتوں کو کیوں مانیں، گمراہوں کی باتوں کو تسلیم کیوں کریں جب رسول اللہ نے ہی اٹل بات فرما دی؟ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس آیت کریمہ میں شرک جلی مراد نہیں ہے بلکہ شرک خفی مراد ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اور شرک جلی کی ملاوٹ ایمان کے ساتھ ہونا یہ ناممکن ہے۔ اب میں یہاں پر ایک نقطہ عرض کر دوں، بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو گمراہ گروہ ہے یہ صرف حدیث اور قرآن پر چلتا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے اندر ایک وہم پال لیا ہے، خیال بنا لیا ہے، کچھ جانتے ہوئے یہ خیال رکھتے ہیں اور کچھ انجانے میں یہ خیال رکھے ہوئے ہیں، یہ وہم پالے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گمراہوں کا گروہ ہے یہ صرف حدیث و قرآن پر چلتا ہے، حدیث و قرآن کی مانتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں بھائی، نہیں مانتا قرآن و حدیث کو، نہیں چلتا ہے قرآن و حدیث پر۔ اگر قرآن و حدیث پر چل رہا ہوتا، قرآن و حدیث کی مان رہا ہوتا، تو ان کی باتیں قرآن و حدیث سے کیوں ٹکراتی ہیں؟ ان کی باتوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے قرآن و حدیث سے۔
قرآن و حدیث میں کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ بیان کچھ کر رہے ہیں، تو اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو قرآن و حدیث کا فہم اللہ نے نہیں دیا ہے، اللہ نے توفیق نہیں دی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو قرآن و حدیث کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، غلط مطلب بیان کرتے ہیں اور امت کو گمراہی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور اپنی سیفٹی اپنے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ ہم پہل کریں کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت کو نہ اختیار کریں، ایسے لوگوں سے تعلقات کو نہ بنائیں کہ جو ہمارے ایمان کو برباد کر دیں۔ ہم اپنے ایمان کو یہاں سے سلامت لے کر لوٹے تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے۔